ہجرت کر لینے کے بعد جو پہلی ہجری ہے، مدینہ کا پہلا سال ہے، اس میں جو بڑے بڑے کام ہوئے ان کی تفصیل چل رہی ہے۔ اس میں ایک بڑا کام جو پہلے سال مدینہ کے ہوا ہے وہ اذان اور اقامت کی ابتدا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور بعثت ہوئی، مبعوث کیا گیا، جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کو نبوت دی، اس وقت دو نمازیں دو نمازیں دی گئی تھی۔ فرض تو نہیں کہتے، دو نمازیں ملی تھی، ایک فجر کی نماز تھی اور ایک عصر کی نماز تھی۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ دو نمازیں تھیں، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے۔ اور اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ نمازیں پڑھا کر، یہ نمازیں دو تھیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی۔ دن کا ایک کنارہ فجر ہے اور دوسرا کنارہ عصر ہے۔ تو جو دو نمازیں دی گئیں وہ فجر اور عصر کی تھیں، جو نبوت کے فوراً بعد مل گئیں۔ پھر معراج کے موقع پہ 5 نمازیں فرض کی گئیں، جس کی تفصیل ہم تقریباً سنا چکے ہیں۔ لیکن مدینہ آنے تک یہ نمازیں ساری دو رکعت تھیں، 2 رکعت پڑھتے تھے، فجر بھی 2، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، مغرب بھی 2، مغرب 3 تھی، عشاء بھی 2، مغرب شروع سے 3 تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء اس کی رکعات 4 کر دو۔ فجر بھی 2 رکھی اور مغرب اپنے پرانی ترتیب پہ 3 رکھتے نہیں، اور باقی 3 نمازوں کو 4 رکعات بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو مقیم ہیں، جو اپنی قیام گاہ پہ ہیں، اپنے وطن میں ہیں، اپنی جگہ میں ہیں، وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ مسافر کے لیے پرانی ترتیب رکھی گئی کہ وہ جو 2 پڑھتے آ رہے ہو، بس مسافر وہ 2 ہی پڑھ لیں تو کافی۔ یوں 4 نمازوں کی ترتیب، یہ 5 نمازوں کی ترتیب پوری ہوگی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو لوگ مشورے سے ہر نماز میں طے کر لیتے تھے، بھئی کتنے ٹائم کے بعد ہم دوبارہ نماز کے لیے جمع ہوں گے، اور ہر نماز کے ساتھ اگلی نماز کا وقت طے ہو جاتا تھا کہ بھئی فلاں ٹائم میں سب مسجد میں آ جانا، ہم اگلی نماز پڑھ لیں گے، فلاں ٹائم میں آ جانا، ہم اگلی نماز پڑھ لیں گے۔ اس وقت گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، 12 بجے آنا، 1 بجے آنا، 3 بجے جماعت ہوتی ہے، 2:30 بجے جماعت ہوتی ہے، ترتیب تو تھی نہیں۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بھئی سورج جب اس جگہ پہنچ جائے گا تو اکٹھے ہو جانا، ہم دوبارہ نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ترتیب چل رہی تھی، اور آپ علیہ السلام اس بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے سب ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں، اور کوئی ایسی ایک علامت ہو جس کو دیکھ کے سب اکٹھے ہوں اور آ کے نماز پڑھیں۔ یہ ترتیب تھی۔ تو آپ علیہ السلام ابھی اس سوچ بچار میں تھے، کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہود کی طرح بوق بجا دیے۔ بوق ایک لمبا سا پائپ نما ہوتا ہے، یا بعض دفعہ بڑے جانور کا ایک بڑا سینگ لیتے ہیں، اس کی 2 طرفیں خالی کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو چھوٹی طرف سے اس کو منہ میں رکھ کے بجاتے ہیں اور بڑی طرف سے اس کی آواز نکلتی ہے، جس کی موجودہ جدید شکل باجوں کی ہے، باجا ٹائپ کوئی چیز لے کے وہ بجا دیا کریں، اس کی آواز سن کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یہود اپنی عبادت کے لیے بوق بجا کے اکٹھا کرتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے دین میں کوئی ایسا طریقہ ہو جو یہود سے میچ کرتا ہو۔ اس میں چونکہ یہود سے مشابہت ہے، اس لیے میں اس طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی نے رائے دی جی آپ ناقوس بجا دیا کریں۔ ناقوس بھی ایک لمبی لکڑی ہوتی تھی جو اندر سے خالی ہوتی تھی، اور ایک چھوٹی لکڑی ہوتی تھی۔ اس لمبی لکڑی پہ چھوٹی لکڑی سے یوں بجاتے تھے تو آواز پیدا ہوتی تھی۔ یوں کہہ لو موجودہ دور میں یہ طبلہ ہے،
جس کو بجاتے ہیں ہلکا سا یوں کرتے ہیں تو بڑی آواز آتی ہے، تو وہ کوئی خاص لکڑی ہوتی تھی جس کو اندر سے خالی کیا جاتا تھا اور اس کو یوں بجاتے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی۔ اور عیسائی اپنی عبادت کے لیے یوں جمع کیا کرتے تھے، تو ان کو دیکھا دیکھی کچھ نے کہا جی آپ ناقوس بجا دیا کریں، اس پہ جب آواز لوگ سنیں گے تو اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا اس میں نصرانیت کا طریقہ ہے، عیسائیت ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا طریقہ کسی اور کے مشابہ ہو۔ یہ بات بھی چلی گئی۔ کچھ نے رائے دی کہ آپ کسی بلند جگہ یا بلند مکان پہ ایک آگ جلا دیا کریں، اس آگ کو دیکھ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور نماز پڑھ لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا آگ جلانا مجوس کا طریقہ ہے، مجوس وہ ہوتے ہیں جو آتش پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کہا وہ آگ جلانے والا کام مجوسیوں کا ہے، اور میں اپنی شریعت میں کسی بھی ایسے قوم سے مشابہت نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ بات بھی نہیں قبول ہوئی۔ یہی وہ طریقے تھے جو چلتے آ رہے تھے اور لوگوں نے دیکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی۔ حضرت عمر فرمانے لگے اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، یا رسول اللہ ایسے کیوں نہ کریں کہ ایک بندے کو بھیج دیا کریں، وہ جا کے اعلان کیا کریں کہ آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ تو جب یہ کوئی بندہ جا کے آواز لگائے گا بازار میں یا محلے میں یا بستی میں، تو وہاں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، نماز پڑھ لیں۔ تو حضرت عمر کی اس رائے کو آپ نے قبول فرما لیا۔ حضرت عمر کی رائے پہ آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ تیری آواز اونچی بھی ہے، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا، تیری آواز اونچی بھی ہے اور تیری آواز لوگوں تک پہنچنے میں زیادہ اچھی ہے، تو ایسے کر جب نماز کا وقت ہو تو باہر جا کے آواز لگا دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ دن تک اس ترتیب پہ رہے کہ ہر نماز کے لیے بازار میں جاتے تھے، مدینہ کی گلی میں جاتے تھے اور الصلاۃ جامعہ یہ کہتے تھے، الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے، نماز تیار ہے، اس کی آواز لگاتے تھے اور یوں چلتے جانا اور آواز لگاتے جانا اور لوگ مسجد آتے جاتے تھے سن کے۔ یہ ترتیب رہی۔ ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں، آدمی جب کچھ ارد گرد میں ہو رہا ہو تو وہ دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اسی کو کچھ لوگ لے کے سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں۔ جو آدمی سوچتا ہے، جس چیز میں گھومتا پھرتا ہے، وہی چیزیں بعض دفعہ خواب بن جاتی ہیں۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سوئے رات کو بستر پہ، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں لیٹا ہوں اور میرے پاس سے ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے اوپر دو سبز رنگ کی چادریں، اور اس نے ہاتھ میں وہ ناقوس پکڑا ہوا، وہ جو لمبی لکڑی ہے اور اس کے اوپر وہ جو بجاتے ہیں اور آواز آتی ہے، وہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ تو عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ارے یہ تم بیچو گے؟ ارے میاں اس کو بیچو گے؟ کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کو بجا کے نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا کریں۔ وہ کہنے لگے چھوڑو، تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ خواب میں تو وہ جو میاں تھے وہ جبریل علیہ السلام، انہوں نے کہا جب نماز کا وقت ہو تو تم یوں پکارا کرو اور پھر پوری آذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ ترتیب آخر نماز اذان پوری سنائی۔ اور یہ آذان کہہ کے تھوڑا آگے کو چلے، کچھ قدم آگے چل کے کہا جب نماز تیار ہو جائے تو ایک آواز پھر لگایا کرو، اور پھر اقامت کی ساری ترتیب سمجھائی جو اقامت ہم کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صبح آئے فجر میں، تو آپ علیہ السلام کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنی جگہ ہی بیٹھتے تھے، اور ارشاد فرمایا جو فجر کے بعد اشراق تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو آپ اب خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے، مصلی پہ رہتے تھے۔
اور ترتیب یہ تھی کہ فجر کے بعد لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، کسی نے خواب دیکھا سنا دیا، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے وہ پوچھ لی، کسی کا کوئی کام ہے وہ حضور سے کر لیا۔ بعض دفعہ آپ خود بھیجتے تھے کاموں پہ کہ بھائی آج تیرے ذمے یہ کام ہے، جاؤ فلاں جگہ یہ کام کر کے آؤ، آپ کے ذمے یہ کام ہے، آپ نے جو ڈیوٹیاں دن میں لگتی ہیں، مختلف صحابہ کے ذمے مختلف کام لگانے ہوتے تھے، تو آپ کی یہ فجر کے بعد کی عادت تھی۔ تو عبداللہ بن زید نے آ کے آپ کو وہ خواب سنائی۔ اچھا، آپ بالکل ہو بہو آذان اور اقامت کے یہ کلمات معراج کے سفر میں سن چکے ہیں، لیکن یوں کہہ لو آپ کے ذہن میں نہیں رہے یا آپ کو خیال نہیں آیا اس کا۔ جیسے ہی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے آذان سنائی اور بتایا یا رسول اللہ یہ خواب میں نے رات دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ان ھذہ لرؤیا حق، یہ خواب تو بالکل سچا ہے، چونکہ آپ وہ پہلے کلمات معراج میں سن چکے تھے، کان میں پڑھ چکے تھے۔ روایات میں ملتا ہے، خصائص کبریٰ میں جبریل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جبریل نے آذان دی آسمانوں اور میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، تو وہ آذان آپ سن چکے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ عبداللہ بن زید سے سنی، آپ نے کہا بھائی یہ خواب بالکل سچا ہے، ایسے کرو یہ کلمات بلال کو سکھا دو۔ وہ پہلے سے ڈیوٹی دے رہے تھے، کہا یہ کلمات بلال کو سکھا دو کہ وہ نماز کے وقت میں آذان دے دیا کرے، انہو اندى وامد صوتا، اس لیے کہ بلال کی آواز خوبصورت بھی ہے اور بلال کی آواز لمبی بھی ہے، دور تک جاتی۔ یہ دو وجہ بیان فرمائی۔ اس لیے فقہ میں لکھا ہے علماء نے کہ اذان اس شخص کو دینی چاہیے جو ذرا خوبصورتی سے بھی اذان دے لے، اور اس کو دینی چاہیے جو ذرا اپنی آواز میں بلند بھی ہو تاکہ دور تک بجائے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس کے لیے، مؤذن کے لیے، انہو لم یسمع صوتہ جن ولا انس ولا شیء الا شہد لہ یوم القیامہ، کہ آذان دینے والے کی بلند آواز کو جو بھی جن سنے گا، انسان سنے گا، یا مخلوقات میں سے کوئی مخلوق سمیت پتھر، مٹی، ریت، ذرات کے کوئی بھی جو اس آذان کی آواز کو سنے گا یا اس تک پہنچے گی، قیامت کے دن یہ سب اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ دیکھو اب ہمارے ہاں نوجوان اذان نہیں دیتے، رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو کہو اذان دو، کہتا تسی دے دو جی، کوئی اور دے دے، میرے سر نہ پاؤ۔ اذان دینا بہت بڑی فضیلت کی چیز۔ اب دیکھو نا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک سننے والے تمام انسان، جنات، تمام ذرات، مخلوقات قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اور ان کو یہ کلمات سکھائے گئے اور ان کلمات کی تعلیم دی گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے کھڑے ہو کے آذان دیا کرتے تھے۔ کچھ باتیں اس آذان کے کلمات سے متعلق ہیں، بس وہ کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ ہے کہ جو آذان ہے اس کے کلمات بہت بابرکت اور بڑے عظیم کلمات۔ آپ یوں کہہ لو کہ مؤذن اپنی آذان میں پورا دین سنا دیتا ہے، پورا دین کا خلاصہ مؤذن اپنی آذان میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے بچے کی پیدائش پہ جو پہلا کام کروایا گیا وہ آذان دلوائی گئی کہ بچے کے کان میں جو پہلی بات پہنچے اور اس کے دل پہ جو پہلا نقش لکھا جائے وہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی بات۔ اور آذان میں 3 بڑے مضمون ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے پورے قرآن میں بھی 3 یہی مضمون ہیں۔ جو مضمون آذان کے ہیں سیم وہی مضمون پورے قرآن کے۔ سب سے پہلے آذان میں توحید ہے،
اللہ اکبر پہلے تعظیم تھوڑی سی، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ سے توحید ہے کہ معبود صرف اکیلا ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ توحید ہے۔ اللہ معبود ہے اور تم نے اس کی ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ عبادت کس طریقے پہ ہوگی، یہ عبادت کس طرح کی جائے گی، یہ طریقہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ جو جو سکھا رہا ہے، جیسے جیسے کر کے بتا رہا ہے، ویسے ویسے کرتے جانا، یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے۔ اب پھر جو محمد رسول اللہ طریقہ بتا رہے ہیں وہ نماز کا ہے، تو کہ سب اکٹھے ہو کے نماز پہ آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اس نماز کو پڑھنے پہ ملے گا کیا؟ ایک مزدور ہے جی، آپ نے آج یہ دیوار بنانی، وہ کہتا ہے میں بنا دیتا ہوں لیکن مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں کر دوں گا لیکن مجھے کیا ملے گا؟ ہر کام کے لیے کچھ بدلہ چاہیے، تو فوراً نماز کے پڑھنے کا بدلہ بتایا، حی علی الفلاح، ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ ہمیشہ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، کیا خیال ہے؟ دنیا میں ہمیشہ ہو سکتا ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال، بہت بابے نے مار لی تو 120 سال 150 سال، اس سے آگے تو بابا نہیں جاتا۔ تو ہمیشہ والی جو کامیابی ہے وہ اصل میں آخرت کی کامیابی ہے، اور یہی 3 مضمون قرآن کے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، پورے قرآن میں ان 3 مضمونوں کو پھیرا ہے، اور آذان میں یہ تینوں مضمون مؤذن سے کہلوائے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ، آخر میں پھر اللہ کی کبریائی ہے، توحید ہے، بڑائی ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کلمات کا مفہوم ہے اور یہ ان کلمات کی ترتیب ہے جس پہ مؤذن کو کھڑا کر کے ہر نماز کے وقت یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جس کا کام کرنے لگے ہو وہ ذات بہت بڑی ہے، اور جو کام کرنے لگے ہو اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ اب آ جاؤ نماز کے لیے، اور دن میں 5 دفعہ یہ آواز لگوائی کہ مصروف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جی یاد نہیں رہا، جی وقت نہیں ملا، جی پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت گزر گیا۔ کیونکہ اللہ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ حکم دینے والے کو بھی دیکھتا ہے جیسے حکم کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے والا، کوئی ملنگ فقیر آ کے آپ کو کہے میرا یہ کام کرو، تو آپ آگے سے جھٹک دو گے، جاؤ تم کون ہو، میں تمہاری بات کیوں مانوں۔ لیکن اگر کوئی افسر ہے، کوئی بڑا کسی منصب والا ہے، کسی کرسی والا ہے، وہ حکم دے گا تو آدمی سر کے بل بھی کام کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر سے ابتدا کروا کے یہ بتایا ہے کہ جس کا حکم آ رہا ہے وہ ساری کائنات سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اس سے اوپر کوئی شے نہیں ہے، اس لیے یہ وہ کام ہے جو سر کے بل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آذان کی روایات مختلف ہیں۔ کچھ روایات میں آذان کے 15 کلمات ہیں جو ہم آذان دیتے ہیں، اللہ اکبر والی، اور کچھ آذان کی روایات میں آذان کے 19 کلمات ہیں، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی طرح اقامت میں کچھ روایات آپ کو ملیں گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت سارے کلمات 2 دفعہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر کلمات 2 دفعہ اقامت میں۔ کچھ روایات حدیث میں ملتی ہیں جن میں اقامت کے کلمات ایک مرتبہ ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ نہیں ہے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اسی طرح حی علی الصلاۃ، پھر اسی طرح حی علی الفلاح، ڈبل نہیں ہے، سنگل بات ہے۔ تو کچھ حضرات نے ان روایات کو لیا ہے جس میں ڈبل والی بات نہیں، کچھ حضرات نے ان روایات کو لیا ہے جس میں سنگل والی بات نہیں۔ ہمارے ہاں جو موجودہ جو ہمارے ارد گرد میں لوگ رہتے ہیں اہل حدیث حضرات، وہ اقامت کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ان کے سامنے وہ حدیث کی روایات ہیں جس میں ایک دفعہ بات آئی۔
اور اسی طرح فقہ شافعی کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو نہیں ملتے، باہر جاؤ تو آپ کو وہاں ملے نظر آئیں گے۔ فقہ شافعی کے ماننے والے لوگ بھی اقامت کو ایک ایک دفعہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو دہرانا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کو دہرانا نہیں، حی علی الصلاۃ بھی نہیں دہرانی، حی علی الفلاح بھی نہیں دہرانی، وہ بغیر دہرائے ہوئے دوسری دفعہ کہے ہوئے سنگل سنگل کہتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ روایات ہیں جس میں ایک ایک دفعہ کی بات آئی۔ امام ابو حنیفہ، ہم سب چونکہ حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے حضرات نے اور ہم نے ان روایات کو لیا ہے جن میں دو دو دفعہ بات آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان محمد، ہم ڈبل ڈبل کہتے ہیں۔ ہم نے ان روایتوں کو کیوں لیا ہے اور ہم نے کیوں چھوڑا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی بحث ہے جس میں عام عوام کو جانے کی کوئی اتنی ضرورت ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے معدے کے لیے یہ دوائی کیوں لکھی ہے اور یہ دوائی کیوں نہیں لکھی ہے، مریض کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کہتا مجھے ڈاکٹر نے لکھ دی ہے، کسی گل تو لکھ کے دیتی، لکھ دیتی جی ٹھیک۔ تو عام عوام کو اس بحث میں، اس لڑائی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ علماء کا کام ہے کہ کن روایتوں کو لینا ہے، کن روایتوں کو چھوڑنا ہے، کون سی روایت پکڑنی ہے، کون سی روایت چھوڑنی ہے، اس کے مطابق علماء نے کیا ہے۔ ایک بات ہلکی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو لیا ہے جن میں دو دو دفعہ کے کلمات ہیں، اور ان کو لینے کی جو وجہ ہے وہ امام صاحب نے یہ کہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آذان کی ابتدا، آذان کا اجراء اور آذان کی جو تشریع، اس کو شریعت کا حصہ بنایا گیا ہے، وہ اس کی بنیاد عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن زید نے آ کے اپنا خواب سنایا تھا اور آپ نے اس خواب کی تصدیق فرمائی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ ابتدا اور بنیاد عبداللہ بن زید کی روایت ہے، اس لیے عبداللہ بن زید والی حدیث کو دیکھو، اس میں دو دو دفعہ ہے یا ایک ایک دفعہ ہے۔ اگر اس میں دو دو دفعہ ہے تو چونکہ وہ بنیادی چیز ہے تو ہم اس کو لیتے ہیں، ہم دو دو دفعہ پڑھیں، ہم ان روایتوں کو پہ عمل کریں گے جس میں دو دو دفعہ ہے۔ اچھا، پھر عبداللہ بن زید کی حدیث اور خواب کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو خواب دیکھی ہے یہ حق ہے، تو آپ کی تصدیق بھی اس بات کو مضبوط کرتی ہے کہ جو عبداللہ بن زید والا کام ہے وہ کیا جائے، اور وہ دو دو دفعہ کا کرنا ہے۔ اس لیے بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقامت اور آذان دو دو دفعہ کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ جب عبداللہ بن زید نے یہ بتایا آ کے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دی یہ کلمات اور آذان حضرت بلال نے دی، تو حضرت عمر اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی 20-22 دن پہلے خواب میں یہ کلمات سنے تھے، لیکن وہ ذہن سے نکل گئی بات، خواب جیسے بندہ بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی آواز سنی، حضرت عمر اپنی چادر پکڑتے پکڑتے ایک دم بھاگے بھاگے باہر آئے اور سیدھا حضور کی مجلس میں پہنچے، مسجد نبوی میں عرض کیا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، رأیت مثل الذی ارى، بالکل میں نے یہ صورتحال کچھ دن پہلے خواب میں دیکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا فللہ الحمد، اگر تو نے بھی یہ دیکھی تھی تو اب عبداللہ والی بات مزید پکی ہو گئی، اللہ کا اس پہ شکر ہے۔ تو حضرت عمر کا خواب اور حضرت عمر والی آذان بھی اس بات کی طرف جاتی ہے کہ کام ڈبل ڈبل کیا جائے، اس لیے ابو حنیفہ فرماتے ہیں کام کو ڈبل رکھا جائے، کلمات کو دو دو دفعہ کہا جائے۔ کچھ روایات ہیں جن میں ایک ایک دفعہ کلمات ہیں، اور امام شافعی نے ان روایات کو لیا ہے اور اس کی پیچھے وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان روایات کو لیا ہے۔ یوں یہ دو طرح کی اقامت دو طرح کی ہے، آذان تقریباً ایک جیسی، تو یہ ان روایات کی وجہ سے یہ اختلاف پڑا ہے۔ اس پہ کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر سے بھی ایک جنگ کھڑی ہو، ادھر سے بھی ایک جنگ کھڑی ہو، نہیں تسی غلط کر دے ہو اسی ٹھیک کرنے ہیں، نہیں، اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں اس کی ادنا ویسے ہی ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میرا معدہ خراب ہے، اور وہ معدے کا اسپیشلسٹ ہو، تو وہ آپ کو دوائی لکھ کے دے گا رائزک کیپسول کھا لیں، اس سے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ساروں نے رائزک کیپسول کھایا بھی ہوگا۔ کسی دوسرے معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، اس کو میرا معدہ خراب ہے، وہ آپ کو اومیگا کیپسول لکھ دے گا۔
وہ بھی میدے کے لیے ہے، کچھ نے وہ کھایا ہوا ہوگا، ہیں دونوں میدے کی دوائیاں، ایک ڈاکٹر نے ایک پکڑی ہوئی ہے، دوسرے نے دوسری پکڑی ہے، مقصود میدے کا علاج ہے۔ ایسے ہی یہ روایات ہوتی ہیں، کچھ روایات ایک عالم کے سامنے ہیں، ایک امام کے سامنے ہیں، کچھ روایات دوسرے عالم اور دوسرے امام کے سامنے ہیں، وہ ان کو ترجیح دیتا ہے، وہ ان کو ترجیح دیتا ہے، اس کے مطابق عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پہ کوئی جنگیں کھڑی کرنا، دوسروں کو غلط ثابت کرنا، خود کو ٹھیک کہنا، اس پہ ڈھول لے کے شروع ہو جانا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کم علمی کی اور کم فہمی کی چیزیں، نادانی ہے، اس پہ کیا جھگڑا ہے؟ مجھے کالا رنگ پسند ہے، میں وہ پہن لیتا ہوں، آپ کو سفید پسند ہے، آپ وہ پہن لیں، اس پہ کوئی جھگڑا ہے؟ مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے، میں نے وہ کر لیا، آپ کو دوسری چیز اچھی لگتی ہے، آپ وہ کر لیں، اس میں پریشانی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ ایسا کہیں بھی حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، خدا نخواستہ کہ یہ بالکل کفر کر رہے ہیں اور وہ بالکل اسلام پہ، ایسا کوئی جھگڑا نہیں۔ حنفیہ والے بھی یہ کہتے ہیں، مطلب ہم حنفیہ کے ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سنگل کلمات کہہ کے اقامت کہہ دی تو ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی اقامت نہیں ہوتی۔ اور ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے ڈبل کہہ دی تو ان کی اقامت بھی ہو جاتی ہے، نہ ہونے کی بات نہیں۔ ہاں افضل کا چکر ہے، ہم کہتے ہیں یوں کر لینا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں یوں کر لینا بہتر ہے، جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس پہ قائم ہے، جو انہیں بہتر لگتا ہے یہ اس پہ قائم ہے۔ ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، ایک دوسرے کے لیے لڑائیاں لڑنے لگ جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ